بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ شریف کی جو آیت مبارکہ کل ہم نے تلاوت کی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا گستاخ شیطان تھا، اور اس کے متعلق علماء نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی برکت کتنی تھی۔ تفسیر حدائق الروح والریحان میں اس کو علامہ محمد امین علوی الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے سجدہ کیا وہ فرشتوں میں سے حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور اسی لیے فرمایا کہ ان کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ اعزاز دیا کہ وہ تمام انبیاء علیہم السلام پر وحی لے کر آتے تھے۔ یہ سجدے کی برکت تھی نبی کی تعظیم میں، اور خصوصاً جناب سید المرسلین امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی وہی آپ ہی لے کر آتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ تو فرماتے ہیں اس میں بھی لکھا ہے، اور تاریخ دمشق میں بھی ابن عساکر میں بھی لکھا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر انہوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو اللہ نے ان کی پیشانی پر قرآن کریم لکھ دیا۔ فرمایا گیا یہ صرف اور صرف برکت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے کی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم جو دیا گیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو انہیں اسماء الہی کی تعلیم دی تو بطور شکر اور ادائے حق انہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ہوا، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس پر علماء نے باقاعدہ مسائل کو بڑا تفصیل سے کھول کر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کے منکر کا حکم کیا ہے۔ تو وہ پہلا مسئلہ لکھتے ہیں کہ جس نے اللہ رب ذوالجلال کے نبیوں کی تعظیم نہیں کی، جیسا کہ ہم نے کل بھی آخر میں ایک طبقے کا ذکر کیا تھا، تو جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید بیان ہوگی تو نبیوں کی گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مرزا جہلمی اور اس جیسے جتنے بھی خوارج لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا موحد سمجھتے ہیں اور کسی اور کو اپنے سوا مسلمان بھی نہیں مانتے۔ تو وہ طبقہ، تو گستاخی کیا ہوتی ہے وہ میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ گستاخی نعوذ باللہ من ذالک کسی کی توہین کرنا، تذلیل کرنا، تحقیر کرنا اور ہلکے لفظ ان کے لیے بولنا۔ اللہ کے نبیوں کے لیے تو جس نے دیکھے دنیا کا سب سے پہلا جو گستاخ تھا وہ شیطان ہے، کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو یہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور منہ اس نے دوسری جانب کر لیا۔ اب سنیں کہ مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر روح البیان میں آپ فرماتے ہیں قالوا لما سجد الملائکۃ امتنع ابلیس ولم يتوجہ الی آدم۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے منہ پھیر لیا، اور آپ علیہ السلام کی طرف شیطان نے پیٹھ کر لی، کمر، یہاں تک کہ وہ سجدے سے فارغ ہوئے اور سجدے میں 100 سال تک فرشتے پڑے رہے۔ بعض روایات میں 500 سال کا بھی ذکر ہے۔ جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو شیطان کھڑا تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیٹ کر کے کھڑا ہوا تھا، اور اپنے اس فعل اور گستاخی پر شیطان شرمندہ بھی نہیں تھا، بلکہ الٹا اس پر عزم بالجزم کیے ہوئے تھا، یعنی بالکل پکا کھڑا تھا۔ تو اس کے سجدہ نہ کرنے اور اپنا سجدہ کرنے کے شکر میں ملائکہ نے ایک سجدہ اور کیا۔
اسی طرح ان کے دو سجدے ہو گئے، تو ایک حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور دوسرا اللہ کے لیے۔ جب یہ سجدہ کر رہے تھے تو شیطان دیکھ رہا تھا، اس کے بعد اللہ نے اس کی صفت، حالت، صورت، حیت، نعمت سب کو بدل دیا، جیسا کہ اللہ کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ جب اللہ نے شیطان کی شکل کو مسخ کیا تو اس کا جسم خنزیر جیسا اور منہ اس کا بندر جیسا ہو گیا۔ یہ نبیوں کے گستاخوں کی حالت ہے، اور نبی کے گستاخ اسی لیے ذلیل و رسوا ہیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی قدرت کا مظہر ہے اور اللہ کا پیغام لے کے لوگوں کی طرف آتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں اتنی طاقت، اتنی حیثیت اور اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ڈائریکٹ پیغام کو حاصل کر سکے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبیوں کو بھیجا پیغام دے کر، اپنا پیغام۔ آپ یہ تو دیکھیں کہ اللہ نے اپنا پیغام دینے کے لیے، پہنچانے کے لیے اپنے نبیوں کا انتخاب فرمایا اور ان کو چنا۔ تو جو نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہ السلام کے متعلق کوئی اس قسم کی ہلکی بات کرے یا ایسی بات کرے، یہ تو پکا شیطان کا پیروکار ہے۔ وہ بالکل واضح ہے، بالکل قرآن کی آیات سے واضح ہے۔ اور اسی طرح سے پھر مقائد الشیطان میں ابن ابی دنیا نے یہ بات اس پر تبصرہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ روایت لے کے آئے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا کہ آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے پیغامات کے لیے چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے، اور جب آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اس نے آپ کے ساتھ کلام کیا ہے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ذرا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میں توبہ کروں تو کیا توبہ قبول ہوگی؟ تو میری سفارش کریں، آپ میری توبہ قبول اللہ رب ذوالجلال فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فدعا موسیٰ ربہ فقیلا یا موسیٰ قد قضیت حاجتک فلقی موسیٰ ابلیس، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا تم نے اپنا کام قضیت حاجتک، تم نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو پھر فلقی موسیٰ ابلیس، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ابلیس سے ملے تو جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تو آپ نے اسے فرمایا مجھے حکم دیا قد امرت ان تسجد لقبر آدم علیہ السلام، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ شیطان کو حکم دیا، تو سیدنا آدم علیہ السلام کی قبر کو جب سجدہ کرے گا تو تیری توبہ قبول ہوگی، وَيُتَابُ عَلَيْكَ۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر فَاسْتَكْبَرَ وَغَضِبَ، تو یہ سنتے ہی شیطان نے پھر تکبر کیا اور غصے سے بفر گیا، اور اس نے کہا جب میں زندہ تھا، جب آدم علیہ السلام زندہ تھے تب میں نے سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں ان کو کیسے سجدہ کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے اسے ذلیل و رسوا کر کے جنت سے نکالا، اور یہ 14ویں پارے میں بھی بڑی تفصیل سے واقعہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا، پھر 19ویں پارے میں بھی یہ سارا مکالمہ بیان کیا، کیونکہ اس نے یہ بات کی اللہ کی بارگاہ میں اور نرب بدتمیز اور گستاخ تھا، اور ان سب کی یہی حالت ہے، جو اس کی جتنی بھی مانوی اولاد ہے ان سب کا یہی حال ہے۔ جیسا کہ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے وہ موٹی گردن والا اور موٹی آنکھوں والا اور عجیب و غریب قسم کا آدمی، جب اس نے رسول پاک علیہ السلام کو کہا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں انصاف نہیں کروں گا، تو انصاف کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ بدبخت کمر کر کے، پیٹ کر کے رسول اللہ کی بارگاہ سے نکل گیا۔ اللہ ہم سب کو اس ذلت سے، رسوائی سے اور بے ادبی گستاخی سے محفوظ و معمون فرمائے۔ جب وہ نکلا پیٹ کر کے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اجازت دے تو اس گستاخ بے ادب کا میں سر اتار دوں، تو رسول پاک علیہ السلام نے آپ کو منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئیں گے کہ تم اپنی نمازیں اور تم اپنے روزے ان کے مقابلے میں بہت کم سمجھو گے۔ یہ اتنی نماز پڑھیں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے، لیکن فرمایا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل ان کے ہدایت سے خالی ہوں گے۔ اور وہ ایسا ہی ہے، دنیا ان کو دیکھتی ہے اور بڑی حیران ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن وہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں ایسے عامیانہ انداز میں گفتگو کرتے، اصل میں وہ نفسیاتی بیمار بھی ہیں، نرے مریض ہیں بیچارے۔ تو وہ سمجھتے ہیں
کہ اگر ہم انبیاء کی شان بیان کریں تو اس سے ہم مشرک اور کافر ہو جائیں گے، کیونکہ تعظیم جس کی بھی کی جائے گی تو وہ شرک ہوگا، تو سوائے اللہ کی کسی کی تعظیم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، چونکہ ان کو نہ توحید کا پتہ، اپنے آپ کو بہت بڑا توحید پرست تو کہتے ہیں، لیکن ان کو توحید کا ذرا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ بیچارے اس میں کہ ہم نے جیسے پہلے عرض کی تھی کہ تعظیم بغیر معبود سمجھتے ہوئے کرنا یہ درست ہے، اور وہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ رسول اور تمام مخلوق میں افضل اور اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ کی ہم تعظیم کرتے ہیں اس کو معبود سمجھتے ہوئے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔ اور باقی جس کی بھی تعظیم اور عزت کرتے ہیں وہ ہم معبود سمجھ کے تھوڑی کرتے ہیں، کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں سمجھتا، نہ کسی کا یہ عقیدہ ہے۔ تو وہ بیچارے سارے نفسیاتی مریض بھی ہیں اور عقیدے کا بھی ان کو قرآن و حدیث کا صحیح پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ایسوں کے شر سے محفوظ و معمون فرمائے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ایک حالت اتنی ہو گئی لوگوں کی جو حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اتنا غلط سبق پڑھ کے آتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پانی پی رہے ہیں شاید یہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ شرک کا مطلب ہی نہیں پتہ کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ بات پہ اگر کوئی مشرک ہوتا ہے تو پھر مسلمان پیچھے کون بچے گا؟ پتہ ہی نہیں آپ کو یہ کتنی نازک چیز ہے شرک۔ مشرک آدمی کافر ہوتا ہے پکا، اور اس کی مغفرت ہوگی نہیں بالکل، اگر کفر پہ مر گیا تو شرک بھی کفر ہی ہے نا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ تو وہ جیسے علامہ سعید احمد اسد، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت بڑے اہل سنت کے اکابر علماء میں سے تھے۔ پھر ان کے مولاناؤں کی یہ حالت ہوتی ہے، وہ 1992 کا میں ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا 92 کا، تو راولپنڈی کا غالباً مناظرہ تھا فاتح خلف الامام کے، کہ یعنی یہ لوگ، یہی طبقہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، جبکہ فرمایا گیا فقراۃ الامام قراۃ لہ، کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے، فرض نمازوں کے اندر قیام میں۔ تو اس پر مناظرہ تھا، تو آپس میں وہ دونوں مولوی صاحبان آپس میں لڑ پڑے، وہ اسی نظریے سوچ کے، خارجی سوچ فکر کے۔ تو سعید اسد صاحب بڑے قابل مناظر تھے، تو فرمایا بھی کرتے تھے کہ 19 ورلڈ کپ میں نے اہل سنت کو لا کے دیے۔ مناظرہ جیتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ اس کلاس قسم کے اللہ رب ذوالجلال نے ان کو وہ علمی شان عطا فرمائی تھی۔ ان کا خاندان بھی، ان کے والد صاحب حضرت مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی کتاب آب کوثر ہے، بڑی مشہور ہے اور انتہائی خوبصورت کتاب ہے، اور مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی وہ خواب، وہ سارا لکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی۔ تو آپ نے بڑے مدارس ہیں آپ کے، بڑے سارے ہزار شاگرد ہیں، تو آپ نے انہیں پھر وہ آپس میں مولوی صاحبان لڑ پڑے، تو آپ نے فرمایا لڑو، تم جیسے پچھلے بھی اس دن بھی مناظرہ ہوا تھا تو تم لوگ آپس میں لڑتے ہی تھے، یعنی تمہارے اندر مسائل کی اتنی پختگی ہی نہیں۔ جیسے مرزا بھی کہتا ہے نا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ڈاکٹر اسرار اور فرحت ہاشمی، اور وہ تو یہ تو سارے بیچارے بچے تھے ہمارے علماء کے سامنے، ان کی تو کوئی اتنی علمی قد کاٹ ہی نہیں ہے، بلکہ علم تو ان کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، تو صرف خطیب لوگ ہیں بیچارے، ڈاکٹر اسرار اور جس قسم کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ مرزے نے یہ بات کہی ہے اپنے اس میں کہ جتنے بھی سنی علماء ہیں یا رسول اللہ کہنے والے، ان کے سامنے اچھوں کا جو ہے وہ پیتا پانی ہو جاتا ہے، کہ علمی میدان میں جب یہ لوگ اترتے ہیں کہ علم ہے کیا چیز اور دلائل کیا ہیں، تو پھر ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اس نے بڑے اور سے لفظ کہے ہیں، وہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ تو بہرحال ان کے لیے تو اس میں یہ جو طبقہ ہے، ان کو نہ مسائل کا پتہ ہے، نہ ان کے پاس دلائل ہیں۔ اس دور میں بھی پچھلے دنوں ایک میں پروفیسر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جی میں اہل حدیث ہوں، لیکن ہماری حالت یہ ہے اس وقت کہ ہم بالکل کھڑے پانی کی طرح بس فضول کی شدت، بے جاز کی شدت، پورا اس نے مضمون لکھا ہوا تھا۔ تو وہ اس نے کہا کہ بے جاز شدت ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہمارے اندر نہ مسائل کا حل ہے، ہمارے پاس بہت سارے جو جدید مسائل ہیں۔ تو ہم نے کہا یہی تو الحمدللہ شان ہے اہل سنت کی، احناف کی، کہ ہمارے فقہاء نے وہ اصول دیے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے مطابق، کہ ہر دور میں، کیونکہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، دور تو آگے مزید بھی جدید چیزیں آتی جائیں گی، تو کیا اس کے متعلق کیا آپ فتویٰ دیں گے؟ جب تک فقہاء جنہوں نے حدیث کو، قرآن کو صحیح طرح سے سمجھا ہے، اور محدث سے زیادہ فقیہ جانتا ہے، یہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ سب دین کے خدمتگار گزرے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو پھر یہ جو اصول انہوں نے وضع کیے ہیں،
قرآن و حدیث کے مطابق اس کی روشنی میں، اس کے بغیر آپ حل نکالیں، ہم بھی دیکھیں آپ کیسے حل نکالتے. تو یہ اس کا تبصرہ تھا. تو ہم نے کہا کہ بالکل اس حقیقت کو ماننا چاہیے، اور وہ چیز کہ جو سواد اعظم ہے، اہل سنت ہے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے. یہ جتنے بھی نئے نئے فتنے اس قسم کے لوگ یہ اٹھتے ہیں، ان کی نہ کوئی حقیقت ہے نہ حیثیت ہے. لوگ بیچارے چونکہ علماء کی صحبت اختیار نہیں کی ہوتی، اسی لیے جو بھی آواز لگاتا ہے. اب مرزا غلام قادیانی، اس کی کیا حیثیت تھی؟ 100 سے زیادہ تو صرف اس کو بیماریاں تھیں، اور عجیب و غریب بیماریاں تھیں اس کو انتہائی، اور انتہائی نامراد آدمی تھا. تو پہلے منشی تھا، پھر اس کے بعد ہوتا ہوتا اس نے 1800 کے آخری دہائی میں 94 میں، پھر اس کے بعد 1902 میں اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ ایک بالکل ہی گیا گزرا آدمی تھا. ٹھیک ہے جی. تو میٹرک کے امتحان میں باقاعدہ اس کے جو اس وقت امتحانات ہوتے تھے تو وہ اس درجے میں بھی فیل بھی ہوا. مرزا غلام قادیانی، نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا. تو اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی لوگ جڑ جاتے ہیں، اور وہ آج بھی موجود ہیں. اللہ ہمیں شیطان کے شر سے اور ان تمام انسانی شیاطین کے شر سے محفوظ و معمون فرمائے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے جو اس نے یہ بات کہی، پھر آدم علیہ السلام کے بعد اس نے یہ بات کہی، تو اللہ رب ذوالجلال نے بڑا تفصیل سے اس کو بیان فرمایا. تو فرمایا کہ فخرج فإنک رجیم، کیونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ میں سجدہ کیوں کروں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. تو آگ میں اٹھان ہے، اس میں شعلہ ہے. اس نے اسی لیے تکبر دکھایا کیونکہ اس کی خلقت ہی مٹی سے نہیں ہے، آگ سے ہے. ابلیس کی حقیقت اس کی ناری ہے، تو اسی لیے اس نے یہ بات کہی، اور اللہ رب ذوالجلال نے اسے اس کے تکبر اور گستاخی وجہ سے جنت سے نکال دیا. تو فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے، تفسیر حدائق الروح میں فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن شیطان کو 1000 سال دوزخ میں رکھ کر عذاب دینے کے بعد نکال کر حکم فرمائے گا، اب تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے. تو شیطان اس وقت بھی انکار کر دے گا، پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس کے شر سے اور اس کے وسوسوں سے محفوظ و معمون فرمائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب ابن آدم سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان دور کھڑا ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے اس کی خرابی کہ ابن آدم کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا، اس نے سجدہ کر لیا اور اپنے رب کی بات مان لی اور یہ جنت کا مالک بن گیا، اور مجھے حکم ہوا میں نے نافرمانی کی، پس میرے لیے آگ ہے. جب یہ سجدہ تلاوت قرآن پاک میں جو سجدے ہیں تو اس میں سجدہ کرتا ہے آدمی، وسجد سجدہ کر، تو انسان وہاں پہ سجدہ کرتا ہے قرآن پاک کی ان آیات سجدہ پر، تو اس پر پھر شیطان کا یہ حال ہوتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دشمن اور رسول پاک علیہ السلام کے دشمن کو ذلیل کرنا یہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے. اس کو علماء نے لکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا گستاخ ذلیل ہوتا رہے. نبیوں کی گستاخی آدمی کو بہت بڑے بڑے کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے. بڑے بڑے اتنے نام میں لے سکتا ہوں کہ ہلکی سی معمولی سی، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اتنی شدت اور سختی کی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑے سخت لوگ ہیں. تو دیکھو نا قرآن کی یہ آیت کہ اس کا سجدہ قیامت کے دن بھی، یعنی اس کو حکم ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو ازل میں ہی کافر لکھ دیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان ہمیشہ کے لیے، اس کو یہ کھلی چھوٹ ہے کیونکہ اس نے مانگی تھی، اور اس نے کہا کہ مجھے الی یوم یبعثون تک مجھے موت دی جائے، یعنی مہلت دی جائے، یعنی یوم یبعثون جب سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی مجھے موت نہ آئے. تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تجھے ایک خاص وقت تک مہلت دی جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ لأغوینہم، میں گمراہ کروں گا لوگوں کو، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں لوگوں کے راہ راست میں بیٹھ کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا، وہ بھی 14ویں پارے میں موجود ہے کہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، یعنی مخلص بندوں کو شیطان راہ راست سے نہیں ہٹا سکتا. یہ شان ہے اہل ایمان کی، علماء کی، سلف صالحین کی، اور اللہ کے نیک بندوں کی. تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے.
ایسی صحبتوں سے، ایسی باتوں سے اعلیٰ حضرت نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اللہ کے نبیوں کی اور پھر خصوصاً جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، یہ کوئی شرک ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ کہاں سے کون سی آیت ہے؟ کوئی حدیث لے کے آؤ، پتہ چلے۔ صحابہ کرام کو تو وہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف اپنے بدن پہ ملتے تھے، کیا یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان کو حکم ہوا تھا؟ اس پر پھر کیا فتویٰ ہوگا؟ تم نے کیا رسول اللہ کی تعظیم اور حضور کا ادب کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے رسول اللہ کا ادب کیا ہے، وہ دنیا حیران تھی، عالم کفر اس وقت بھی حیران تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑے بڑے سلاطین عالم کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے اتنا کسی کے اصحاب کو، ان کے ساتھیوں کو اپنے سردار کا ادب کرتے نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ کے صحابہ کو اپنے آقا محمد مصطفیٰ کا ادب کرتے دیکھا ہے۔ تم ان کو ہرا ہی نہیں سکتے۔ وہ تو ایسے ہے، وہ بخاری شریف کی بڑی بہت طویل حدیث مبارکہ ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ جب آئے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو رسول پاک علیہ السلام جب اپنا لعاب شریف پھینکتے تو وہ فرماتے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کہتے ایسا ادب میں نے کسی میں نہیں دیکھا، بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں اور بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، ایسا ادب کون کرتا ہے؟ تھوک سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، تم ان کو کیسے ہرا سکتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا اس کا حکم صحابہ کرام کو قرآن کی آیت میں ملا تھا؟ نہ، وہ ان کا اپنا عمل تھا اور وہ تعظیم تھی، اسی پر الحمدللہ اہل سنت کی عمارت کھڑی ہے، اسی بنیاد کے اوپر ادب کرتے رہیں۔ کسی سے یہ لوگوں کے شرک مرک اور یہ نہ ان کو بیچاروں کو دین کی سمجھ ہے، نہ ان کو بدعت کا پتہ ہے، یہ سب کے سب جو ہے وہ یہ خارجی ٹولہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال یہی دعا کرے کہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کے مسئلوں پہ کبھی بھی عمل نہ کرے، نہ ان کے مسئلے۔ ان کی تو حالت یہ ہے کہ یہ 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں، تو 3 بھی ایک ہو سکتی ہے، کسی بچے کو بھی کہو تو وہ کہے گا 1 2 3، 1 2 3، 3 ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ان کی تو حالت یہ ہے کہ جو دین کے ان کو مسئلے چھوٹے نہیں سمجھ آئے، چھوٹے سے مراد کے عام مسائل سمجھ نہیں آئے، اور لوگوں کو یہ گناہ پر یہ ابھار رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے، 3 طلاق اگر دے دی تو یہ ایک ہوتی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پاک بندوں کو بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی، تو اس پر دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اسی آیت پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، تو علم کی وجہ سے کسی کا دشمن بن جانا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ جیسے عالموں کے یہ لبرل اور یہ سیکولر طبقہ آزاد خیالوں کا نام نہاد یہ دشمن ہے، اور سب سے پہلی دشمنی علم کی وجہ سے ہوئی، اور وہ دشمن شیطان تھا۔ لہذا آج بھی اگر کوئی عالم دین کا دشمن ہے تو وہ یہ یقین کر لے کہ وہ شیطان کا جانشین ہے۔ اس کو مفسرین نے بڑا واضح لکھا، اللہ ہم سب کو علماء کی دشمنی سے محفوظ و معمور فرمائے۔ لوگ انجانے میں بڑا دور نکل جاتے ہیں، نہ سمجھتے ہوئے لوگوں کی باتوں میں، لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسے اور مذاق میں عالموں پر پھپتیاں کستے ہوئے دور نکل جاتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہم خود ہی اپنی نیکیوں کے دشمن بن گئے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت تفسیر نعیمی میں بیان فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ علماء کرام دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور چوکیدار ہیں۔ چور پہلے چوکیدار ہی پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے وہ چوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج بھی جو بھی بے دین اٹھتا ہے وہ علماء کرام پر لان تان کرتا ہے۔ جیسے پوری مضبوط آواز علماء کے خلاف، مضبوط سے مراد یعنی سب سے بڑے شیطان کے پیروکار وہ قادیانی اور یہ مرزائی ہیں، یہ مرتدوں کا جو ٹولہ ہے یہ۔ پھر اس کے پیچھے ہمارے جتنے بھی میڈیا کے لوگ، پھر سیاستدانوں میں، پھر باقی عوام میں بے وقوف لوگ ناسمجھ، وہ اس رستے پر چلتے ہوئے علماء پر تان کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے بے دینوں کا طبقہ کہ ان کی موجودگی میں ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ مرزائیوں کے یہ بیان موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں یہ مولوی نہ ہو تو ہم ان سب کو ہموار کیا ابھی تک ہم نے۔ اس لیے وہ سب سے زیادہ عالموں کو گالیاں دیتے ہیں، سب سے زیادہ علماء کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ مولوی، یہ ان کے پاس کیا ہے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ، حالانکہ وہ ان کے پاس دولت بھی ہے، خربوں ڈالرز ہیں ان کے پاس، اربوں ڈالرز بھی نہیں،
ٹھیک ہے جی، اتنی کہ آدمی کی عقل ہی فیل ہو جائے، اتنی دولت ہے اگر کوئی عام آدمی دیکھے تو اتنی دولت کے باوجود بھی وہ گالی علماء کو دیتے ہیں جو غریب علماء ہیں، لیکن ان کی طاقت اور قوت عالموں کی دیکھے کہ اللہ کے دین کی برکت کی وجہ سے صرف ایک خادم رضوی صرف آواز اٹھائے تو پوری دنیا قادیانیت لرز جاتی ہے اور گالیاں ہی دیتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ، علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ، بڑے بڑے یہ قداور علماء، یہ کوئی لینڈ لارڈ تو نہیں تھے۔ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ الرحمہ کا پڑھیں ذرا ان کے گھر کا معاملہ، ایک فلیٹ تھا، پوری زندگی اسی میں رہے، چھوٹا سا فلیٹ وہ کراچی میں، لیکن اللہ نے طاقت دین کی صدقے میں اتنی عطا فرمائی کہ پوری مرزائیت کو انہوں نے لتاڑ کے رکھ دیا۔ مرزا ناصر جیسا آدمی بھی اتنی اس نے شور ڈالا، لیکن جب امام نورانی علیہ الرحمہ نے اپنے علم کا اظہار کیا تو یہ سب کے سب زیر ہو گئے۔ امریکہ میں اور دیگر بہت ساری جگہوں پہ آپ نے مرزائیوں کے ساتھ مناظرے کیے تھے، اللہ ان کی خدمات دینی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اس پر مفتی احمد خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ چونکہ دین مصطفیٰ میں ان کے ہوتے ہوئے، علماء کے ہوتے ہوئے کوئی چوری نہیں کر سکتا، مگر یاد رہے چوکیدار پر شہنشاہ کا ہاتھ اور اس کی پشت پر ساری سلطانی عملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہاتھ ہے اور ملائکہ کرام ان کی حمایت پر ہیں۔ اسی لیے بڑی بڑی طاقتیں جیسے خاکساری، نیچری وغیرہ علماء سے ٹکرائیں تو پاش پاش ہو گئی۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، بڑی قوت اور طاقت تھی، لیکن غریب علماء کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی تو خدا نے ان کو نیست و نابود کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، ان کو ڈر صرف علماء سے، کیونکہ علماء چوکیدار ہیں۔ علماء کرام کے اقبال اور وقار میں بفضل تعالیٰ، اللہ کے فضل سے تب سے لے کر آج تک کوئی فرق نہیں آیا۔ تو جو علماء کی خدمتیں کرتے ہیں وہ تو بڑی شان والے لوگ ہیں، لیکن کیونکہ صرف اور صرف دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور کیا مقصد ہے اور کیا ہے یہ عالموں سے یہ لوگوں کی محبت اور یہ سارا۔ لیکن جو علماء کی مخالفت کرتے ہیں ان بیچاروں کا کوئی حال نہیں۔ میں کہتا ہوں تم مخالفت کرتے ہو تو پھر مخالفت کا ایک انداز ہونا چاہیے کہ تم کہو کہ کوئی جو مولوی ہے اس سے مجھے نفرت ہے۔ تو میں اسٹام بھی لکھتا ہوں اور پورے خاندان میں کہتا ہوں اور برادری میں کہتا ہوں، سب کو میں کہتا ہوں، یہ بڑے بڑے دشمن ہوتے ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، بے دینوں کا طبقہ۔ میں کہتا ہوں کہ تم یہ لکھو کہ میرا جب میں مروں تو میرا جنازہ کوئی مولوی نہ پڑھائے، پھر میں دیکھتا ہوں تمہاری عزت کدھر جاتی ہے، چاہے جتنا بڑا لینڈ لارڈ ہو۔ دیکھو تو صحیح عالموں کی عزت کیا ہے، تمہاری تو ٹکے سیر عزت نہیں ہے، تم مر جاتے ہو، تمہارے آپ دیکھیں نا بڑے بڑے بادشاہ ہیں، مزاروں پر ان کے قبروں پر کتے پھر رہے ہیں، لیکن ایک داتا صاحب ہے وہاں پہ، دیکھیں آپ جا کے خوشبو پھولوں کی کتنی دور تک آئے گی۔ دیکھ لیں وہ سارے جتنے بھی مغل بادشاہ ہیں وہ ادھر لاہور میں ہی ہے نا، تو ان کے آپ جا کے قبروں میں دیکھیں، ہم نے تو آج تک دیکھی نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے بھی نہ دیکھی، کم لوگ ہی جاتے ہیں وہاں پہ حالت دیکھیں جا کے۔ تو یہ کیا تمہیں سمجھ آج تک ان چیزوں کی نہیں آئی؟ دینداروں کی اللہ نے کتنی شان بڑھائی ہے، تو علماء کرام پر بھی لازم ہے کہ دین حق کو، جو خدمت ہے دین حق کی، اس کو اپنا مقصد قرار دیں۔ تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں بڑے بڑے عالموں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے یعنی پیسے کی بات نہیں ہے، پیسے کمانے کی، پیسے کمانے کے لیے کیا آدمی کچھ نہیں کرتا اور پیسے کما سکتا ہے، یہ کوئی عام اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے کہ آدمی پیسہ کمائے، خصوصاً اس دور میں کہ جب پیسہ اتنا عام ہو چکا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ تمام پیسوں کو چھوڑ کر اور آدمی اپنی جان کو وقف کر لے دین کے لیے، تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب ذوالجلال کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان اللہ نے عطا فرمائی، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے عالموں کو دین کی خدمت کے لیے چنا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے اس کو آگے پہنچانے کی اللہ رب ذوالجلال نے ذمہ داری دی ہے، اور اس کو الحمدللہ علماء بڑی بہترین انداز سے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عالموں کی اچھی صحبتیں نصیب فرمائے۔ اس پر مزید بھی چند چیزیں ہیں، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے تاکہ ایک اچھا پیغام، اور پھر جو مفسرین نے جن چیزوں کو اور دلائل کو بیان کیا ہے وہ چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں، اور ایک صحیح اور مثبت بات جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ